حامدا ومصليا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواہ مسلم۔ محترم سامعین، آج ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن وہ والے مسلمان نہیں ہیں کہ جس کی بنا پر ہم جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیے، اسلام کی ایک بہت ہی مشہور و معروف چیز نماز، اس کی ادائیگی بھی ہم سے صحیح سے نہیں ہو پاتی ہے۔ دیگر چیزیں وہ تو بعد کی بات ہے، نماز کی ادائیگی ہم سے نہیں ہو پاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کی ہے، لیکن ان 5 اوقات میں اکثر لوگ 4 وقت کی، 3 وقت کی یہی پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ 2 وقت کی پڑھتے ہیں۔ بہت کم ہی لوگ ہیں جو وقت کے مطابق صحیح طریقے سے، سنت سے، صحیح ٹائم پر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ہیں۔ اکثر ہمارے وہ بھائی جو یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر چلتے ہیں، کتنے ہمارے بھائی جو بظاہر نماز کے پابند دکھائی دیتے ہیں، ان سے بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، فجر کی نماز غائب رہتی ہے۔ جبکہ فجر کی نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی گویا ساری رات نماز پڑھتا رہا ہو، اتنا ثواب دیا جائے گا اس کو۔ ساری رات اس نے نماز کی ادائیگی کی، اتنا ثواب دیا جائے گا فجر کی نماز پڑھنے سے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر، وہ بھی صحیح مسلم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز، وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اب اگر کوئی دوسرا بندہ اس کو ستائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دے گا کہ یہ میرا بندہ فجر کی نماز پڑھ کر کے میرے حفظ و امان میں آ گیا ہے، میری حفاظت میں آ گیا ہے، اور تو میری حفاظت کو توڑ رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ فجر کی نماز پڑھ کر کے اللہ کے حفظ و امان میں آ جائے، ایک بندہ فجر کی نماز پڑھ کر کے اس گرہ کو توڑ دے جو شیطان سوتے وقت اس کے سر پر لگا کر جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ فجر کی نماز کی اہمیت تو یہ ہے کہ فجر کی نماز میں رات اور دن دونوں فرشتے جمع ہوتے ہیں، رات کے بھی فرشتے، دن کے فرشتے، جو ہمارے اعمال نامے لکھتے ہیں۔ دیکھو، رات بھر ڈیوٹی کر کے فجر کی نماز پڑھ کر کے یہ فرشتے جو رات میں ڈیوٹی دیے رہتے ہیں، یہ جاتے ہیں، اور جن کو دن میں ڈیوٹی دینی ہوتی ہے وہ فجر کی نماز میں آتے ہیں۔ تو رات اور دن دونوں فرشتے فجر کی نماز میں موجود رہتے ہیں۔ حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے، اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کہ فجر کی نماز تو وہ ہے کہ جس میں جو ہے فرشتے حاضر رہتے ہیں، قرآن سنتے ہیں فجر کی نماز میں۔ یہ وہ نماز ہے۔ ہاں، یہ نماز بھاری کس کے لیے ہے؟ منافقین کے لیے۔ منافقوں پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے، سب سے بھاری نماز ان کو عشاء کی اور فجر کی دکھتی تھی۔ افسوس، آج ہمیں بھی دکھتی ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی بہانے رہتے ہیں، آنکھ نہیں کھلی، گاڑی نہیں تھی، اٹھنا چاہتا ہوں اٹھ نہیں پاتا ہوں، مہینوں سے، ہفتوں سے یہی چیز لگی ہوئی ہے۔ پھر آپ اپنی ایمان کا جائزہ لیجیے کہ آپ کون سے مسلمان ہیں، کیونکہ فجر کی نماز بھاری تو منافقوں پر ہے، مومن پر، مسلمان پر نہیں۔ پھر اپنی ایمان کا آپ جائزہ لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ارشاد فرمایا، فجر کی نماز کی اہمیت دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی میرا دل چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش دیکھیے، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے مصلی پر کسی اور کو ٹھہرا دوں اور جاؤں، گشت لگاؤں، دیکھوں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں جو لوگ حاضر نہیں ہوئے، میں ساتھ میں لکڑیاں بھی لے کر جاؤں لوگوں کے ساتھ، ان کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں، ان کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں، آگ لگا دوں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں آگ کی سزا صرف آگ کا رب دے سکتا ہے، مگر اتنی شدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکڑیاں بھی ساتھ میں لے کر جاؤں اور ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ سوچئے ذرا، یہی فجر کی نماز ہمارے اوپر بھاری ہے۔
پھر اس کو نمازی نہیں کہتے ہیں. نمازی اس کو بالکل نہیں بول سکتے ہیں. جو لوگ 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو نمازی نہیں کہہ سکتے، اور نہ نمازی وہ لکھے جائیں گے، بلکہ مجرم قرار پائیں گے کہ رب نے 5 وقت کی نماز دی اور 4 وقت کی بنا لی ہے اپنی عادت سے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان لوگوں کے لیے بھی، ان مصلیوں کے لیے بھی، قرآن میں ان مصلیوں کے لیے بھی جہنم ہے، ویل ہے، کہ جو نماز میں سستی اور کائلی کرتے ہیں. کچھ نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ سستی سے غائب کر دیتے ہیں. فویل للمصلین، اللہ نے ان کے لیے نہیں کہا کہ ویل ہے ان کے لیے جو بے نمازی ہیں، وہ تو بے نمازی ہیں، ان کے لیے جہنم تو ہے ہی ہے، لیکن نماز پڑھتے ہیں مگر پھر بھی جہنم اس لیے ہے، کچھ پڑھتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے. تو فجر کی نماز کی پابندی کیجیے، ہے نا. اتنی اہمیت ہے فجر کی، عشاء کی. فجر کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، فجر کی نماز کی اتنی اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اس کی اہمیت کو جان لیں اس کی اہمیت کو، تو سرین کے بل بھی اگر گھسیٹ کر آنا پڑے نا تو آئیں، یعنی ہاتھا پیرا ٹوٹ جائیں. اس کی اہمیت کو اگر سمجھے ایک مسلمان تو گھر سے گھسیٹتے ہوئے آئے گا مگر مسجد آئے گا نماز پڑھنے کے لیے. اتنی اہمیت ہے فجر کی نماز کی. مگر پھر بھی گاڑی گھر پر موجود ہے، الحمدللہ روڈ صاف ہے، اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہے، سب کچھ سہولت، مسجد کے اندر ٹوائلٹ ہے، وضو خانہ ہے، ساری سہولتیں ہیں، مگر پھر بھی نماز ہماری غائب ہے. پھر کیسے مسلمان ہیں جی؟ کیسا ایمان ہمارے پاس؟ ایسا ایمان جو آپ کے بستروں سے نہیں اٹھا سکتا آپ کا ایمان، ایسا ایمان جو آپ کے بستروں سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لا سکتا. یہ ایمان آپ کو جنت میں لے کر جائے گا؟ کہ یقین ہے آپ کو یہ ایمان آپ کو جنت میں لے کر جائے گا؟ ہم سب اپنے ایمان کا جائزہ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق